السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ اسلام کا وہ تہوار جو صرف قربانی نہیں، ایمان اور فرما برداری کا پیغام ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر تہوار کے منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے، اسی طرح سے بقرعید منانے اور قربانی دینے کے پیچھے بھی ایک اسلامک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور پیغمبروں سے بہت محبت کیا کرتے ہیں اور وقت وقت پر ان کا امتحان لیتے تھے۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ایک روز ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، تو تبھی آپ نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری اور عزیز چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ نبی اور پیغمبروں کا خواب سچ ہوتے ہیں، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچ جانا اور اپنی عزیز چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے۔ صبح اٹھتے ہی انہوں نے اپنے ان اونٹوں میں سے 100 اونٹ کی قربانی دے دی، مگر جب دوسری بار آپ کی آنکھ لگی، پھر سے اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ اسی لیے دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی، مگر پھر تیسری رات جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ میرے لیے سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ سوچئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قربان کرنا کتنا بڑا امتحان تھا۔ اسی لیے دوسرے دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہا، اپنے بیٹے کو غسل کرو اور انہیں نئے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، بالکل دولہے کی طرح تیار کر دو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، تم کو پتہ بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اسماعیل علیہ السلام نے کہنے لگے کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کے راہ میں اللہ کی ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی طرف روانہ ہوئے، جہاں آج بھی حج میں قربانی کی جاتی ہے۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تاکہ قربانی کے وقت وہ ہل نہ جائے، آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ اپنے بیٹے کا چہرہ نہ دیکھے، اور چھریاں چلائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک دمبا بھیج دیا، جسے انہوں نے قربان کر دیا۔ تب سے ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب سے وفا کا ثبوت دے۔ قربانی کرنے کا طریقہ اور گوشت کی تقسیم۔ سب سے پہلے دل میں نیت کرو کہ یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، زبان سے کہنا بھی مستحب ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے، رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ بقرعید کا اصل پیغام صرف گوشت یا دکھاوا نہیں، بلکہ اخلاص، ایمان اور اطاعت کا ثبوت دینا، اپنی پسندیدہ چیز کو صرف اللہ کے لیے چھوڑ دینا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو دوستو، اس بقرعید پہ قربانی ضرور کریں، لیکن صرف جانور کی نہیں، اپنے گھمنڈ کی قربانی، اپنے نفرت کی قربانی، اپنے برائیوں کی قربانی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور صبر نصیب فرمائے۔